تو سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت بلند آواز سنائی دیتی ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کے مفہوم لوگ کھول دیتے ہیں. کوئی کہے گا جی عبادت نیکی ہے جی, کوئی کہے گا جی لوگوں کے کام آنا عبادت ہے, کوئی کہے گا جی غور و فکر عبادت ہے. یار ساری باتیں ٹھیک ہے, عبادت عبادت ہے, اس کو سادہ لفظوں میں کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تو بغیر غور و فکر کیے, بغیر اپنی ذات کی پہچان کیے, بغیر سوچے, بغیر علم حاصل کیے عبادت پہ گرے گا تو جانور ہے. ایسے ہی بتا دیا قرآن پاک, بے سوچے سمجھے اللہ کی آیتوں پہ جانوروں کی طرح گرتے ہیں, نہ سوچا نہ سمجھا. یہ کیا عبادت ہے؟ اچھا اب ایک بندے نے کہا کہ جی اس عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں. کانسیپٹ یہ بھی ویسے غلط ہے, فرشتوں کے اور بھی بڑے کام ہیں. دے آر ویری بزی. عام طور پہ ان کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی بس عبادت کے لیے ہیں. دے آر ویری سپر انٹلیکچوئل بینگز ہیں, وہ نوری مخلوق ہے, سربلند مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم چلا رہے ہیں وہ. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نکلا اور اس نے یہ سوچا کہ یار میں یہ مسجد میں چلا جاؤں اور میں یہ نمازیں پڑھی جاؤں, ساری رات نفل پڑھی جاؤں, میرے سے تو نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں؟ اچھا اب اس کے کانٹریری جب ہم دیکھتے ہیں جن بزرگان دین کا ہم ذکر سنتے ہیں, صوفیہ کرام کا سنتے ہیں, علماء کرام بھی بہت سارے ایسے گزرے جنہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ویری ہارڈ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے گئے. وہ کیسے کر گئے؟ دیکھیں سچائی وہ ہے جس کا ثبوت میرے پاس ہے. تو اب میری سچائی تو یہ ہے کہ مجھ سے تو ساری رات نہیں نوافل میں کھڑا ہوا جا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, میں مقصد حیات سمجھنے میں ناکام رہ گیا ہوں. تو اب میں دوسرے مقصد حیات کو لوں گا, میں کہوں گا نہیں جی میں ذرا غور و فکر کرتا ہوں, میں ذرا دیکھتا ہوں کہ میں کس لیے اس دنیا میں آؤں. اب شروع ہوا غور و فکر. جب غور و فکر شروع ہوگا تو پہلے لٹریچر میں سے گزرے گا, ہر ایک کا ایک طرح کا ہی راستہ ہے. ایسے ہی ہے. میں بار بار کہتا ہوتا ہوں آپ کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, پرائیویٹ بچے ہیں اپنے اپنے ہیں, لیکن ہیں تو بچے نا. بچہ تو بچہ ہے. آپ کی تکلیف ہے, میری تکلیف ہے, پرائیویٹ ہے, لیبلڈ ایز پرائیویٹ, تکلیف ہے. ٹھیک ہے, تو نکلیں گے تو ایک طرح کے رستوں سے گزرنا ہے نا. تو وہ چلیں گے بانو قدسیہ, اشفاق احمد, یہ وہ سارے لٹرم پٹرم, یہ ادھر سے چیزیں نکلیں گی, تو کرتے کراتے پھر وہ روحانیت میں گھسیں گے, اور پھر مراقبے وغیرہ اور یہ چلے شلے سارے, اور پھر ان چیزوں سے گزراتے آدمی کے پاس اگر سالک سچا ہے, اگر آنیسٹ ہے, اور واقعی اس معاملے کو سمجھنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اتنی بار یہ سنا سوال, سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر کیا ہے. ایک بلری سا ایک ویژن سا آتا تھا کہ اچھا اس لیے آئے ہیں, اس لیے روحانیت کے لیے آئے ہیں, یہ جو ولی ہیں یہ زندگی کا مقصد ہے. خود نہیں سمجھ میں, اپنی سچائی نہیں سمجھ میں آتی. اب نکلے تو مراقبوں سے جائیں گے, ہر چیز سے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا اگر سچا ہے تو سب سے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی تک پہنچے گا. وہ ہے پیوریفیکیشن آف دی سیلف, اپنے آپ کی پہچان. ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, کیا طریقہ تھا؟ ریچولز پہ چل رہے تھے مذاہب, سارے بندشوں میں تھے, تپسیاؤں میں پھنسے ہوئے تھے, نروانوں میں, عرفانوں میں, پتہ نہیں کدھر کدھر پھنسے ہوئے تھے, جوگ لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ کیا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ 11 بار قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں, اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور مارا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پولوٹڈ کر لیا, آلودہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ میرے کریکٹر کی پیوریفیکیشن ہے. سیلف یعنی کہ نفس, بار بار کچھ باتیں کہی جانی پڑتی ہیں, ریپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے. لیکن اب چونکہ جب سے یہ ویڈیوز والے کام میں آنا پڑ گیا, اس وقت سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوگی کہ بعض باتیں اکثر دہرانی پڑیں گی. تو جو میرا کریکٹر ہے, جو میرا سیلف ہے, جو میرا نفس ہے, وہ میری عادتیں ہیں, ہیبٹس ہیں, جن کو میں روزانہ دہراتا ہوں. روٹین ہے. بار بار کہا, آپ دیکھیں نا مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے, پچھلی ویڈیو میں بھی ایک میں بتایا تھا کہ یہ میرے کریکٹر کو اسموکر بناتی ہے. ناصر افتخار ایک اسموکر ہے کیونکہ وہ اسموکنگ کرتا ہے, اور وہ اسموکنگ روزانہ کرتا ہے, اور وہ روزانہ اس کو بار بار کرتا ہے. یہ چیز میرا کریکٹر ہے. ناصر افتخار ایک نمازی ہے
کیونکہ وہ نماز کو روزانہ پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے. یہ کریکٹر. ناصر افتخار تسبیح کرنے والا ہے کیونکہ وہ تسبیح بار بار کرتا ہے. ناصر افتخار ایک باپ ہے کیونکہ اس کے بچے ہیں جن کو وہ روز پالتا ہے. تو جو بھی کام میں روزانہ کی بنیاد پہ بار بار کرتا ہوں اور کرتا ہی چلا آ رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا, وہی میرا کریکٹر ہے, یہی میرا سیلف ہے, یہی میرا نفس ہے. کتنا سادہ سا ہو گیا. اس کو اللہ نے کہا کہ یار اس کو ذرا پیوریفائی کر لو, اس کے ذرا خلاف جاؤ, اس کو تھوڑا سا ذرا پیور کر لو, ہلکا سا, زیادہ نہیں کر سکتے کہ بڑے گناہوں سے تو تم بچتے ہی رہو گے, تو چھوٹے تو تم کرو گے, اگر بچ بھی گئے تو بڑے سے کرو گے. تو تھوڑا سا پیوریفائی کر لو, تھوڑا بچنے کی کوشش تو کرو, تقویٰ گارڈ کرو, تھوڑا سا پیچھے ہٹو, رکو, ذرا سوچ کے کرو. تو یہ اسپرچویلٹی ہو گئی. اچھا اب میں یہاں تک پہنچ گیا, یہیں پہ آئے گا بندہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اڑ گیا کسی جگہ پہ, مراقبوں میں پھنس گیا, چلوں میں پھنس گیا, تسبیح کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا, نروان سمجھ لیا, کسی نے کسی کو مقصد سمجھ, کسی نے اپنے بابے کو سمجھ لیا, کسی نے کسی چیز کو, کسی نے قرآن کو سمجھا, کسی بھی چیز پہ جہاں پہ رک گیا وہیں پہ فریز ہو جائے گا, روک دیا جائے گا, سیز کر دیا جائے گا کہ یہ تو نے مقصد سمجھا, اسی پہ رک جا, اسی پہ آگے جانا ہے. اب آگے کہاں جانا ہے؟ تو کیا چیز ہے جو آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ ڈیلی روٹین, میرا نفس, آتے ہیں زندگی. تو میں نے اسی کے خلاف جانا ہے. یہ جنگ ہر روز میری لگنی ہے. صبح اٹھتے ہی واٹس ان اسٹورز فار می ٹوڈے, اٹ بگنس. ٹھیک ہے, اور میں اس کے خلاف جانا شروع ہوا. اب جو بھی بندہ چلے گا وہ لا محالہ, اف ہی از اور شی از اے ٹرو سیکر, وہ یہیں پہ آئے گا کہ یار یہ میرا کسی چیز سے کچھ نہیں مان رہا. اور سر 20 سال تسبیح کریں, ابھی کتنی لمبی ویڈیو کی تھی تسبیح کے اوپر, 20 سال تسبیح کریں, کیا بگڑے گا؟ جب تک عادتوں کے خلاف نہیں جائیں گے, دباؤ پڑتا رہے گا, تسبیح دباؤ ڈالتی رہے گی, برکات آتی رہیں گی, فیوز آتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا رہے گا, گلٹ بڑھتا رہے گا کہ یار میں تسبیح کرنے والا بندہ ہوں, میرے اندر ایپ ایڈ ہے, میں تسبیح کرتا ہوں, میں اس کے باوجود یہ والا کام کر رہا ہوں, تو گلٹ میں زیادہ جاتا رہے گا نا. اتنا گلٹ بڑھے گا کہ آخر چھوڑنے پہ مجبور کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا, ورنہ پھر فیل ہو جائے گا. تو تسبیحات, نماز, کیا کہا گیا نماز کے بارے میں؟ سورہ زاریات ڈسکس کی تھی پچھلی بار. کیا کہا؟ برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے. لوگوں کو روک رہی ہے, لگے ہیں ویسے ہی نہیں روک رہی ہے. تو کیوں کہا اللہ نے روکتی ہے؟ دیکھیں اللہ کہتا ہے روکتی ہے, بندے پڑھ رہے ہیں نہیں رک رہے. یہ کانفلکٹ کیسے آ رہا ہے؟ اپنے سیلف کے خلاف جائے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لاجیکل ہے کہ روکتی ہے, آٹومیٹک نہیں روکتی. لاجیکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آدمی کہے کہ میں پور نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر سے وہ ہسی مر گئی, میرا سیکس فیوز ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روکے گی اگر سچے دل سے پڑھو گے, کیونکہ نماز ہے. اللہ نے جھوٹی نمازوں کا تو اللہ نے بات ہی نہیں کی نا. اللہ نے کہا نماز روکتی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری نماز پڑھوں گا, وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کی جبلتیں تھوڑا گند مند چل رہا ہے نا ہر بندے کے اندر ہی. اب وہ بیچارہ ادھر کو ہو کے ذرا آنکھ میں آ کے اس نے کچھ دیکھا, اگر تو سچا ہے شرم آئے گی نا. آئے گی, بالکل آئے گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ بن جائے گا, معافی مانگے گا. نہیں کیوں نہیں دیکھے گا, معافی مانگے گا. پھر دوبارہ سے, ہم سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن میں اس کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. پھر دوبارہ جائے گا نماز میں, پھر دوبارہ کرے گا, پھر دوبارہ جائے گا. تو نماز روک رہی ہے نا؟ روک رہی ہے, بالکل روک. نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو نماز روکتی؟ نماز روک رہی, اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں نماز روک رہی ہے. 2 رزلٹ پیدا ہوں گے, یا وہ چھوڑ دے گا, یا رک جائے گا, یا نہیں رکے گا. نماز روک رہی ہے, ایسے ہی. آئی تھنک یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. بالکل. نماز از فورسنگ ٹو اسٹاپ, رک کی کر رہے ہیں, لیکن آدمی کہہ رہا ہے اچھا پھر ہو گیا, نماز کہتی نو پرابلم, اب رک. ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رکھیں گے سر؟ رکھی نہیں جائیں گی, نہیں رکھی جائیں گی نا. تو کچھ لوگوں نے رکھ لی ہیں. کیوں رکھ لی؟ ڈیٹ بن گئے, دلوں کو زنگ لگا لیا اور کہا کہ بس چلتا ہے. تو ان کو نماز نے نہیں روکا, حالانکہ نماز روک رہی ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ڈھیٹ بن گئے. اگر ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طلب میں جانا ہے, اس کی دوستی کو جانا ہے, تو اپنے مقصد پہ اگر غور کرنا شروع کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں میں سے گزرے گا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. جب ان میں سے گزرے گا تو کہاں پہنچے گا حضور؟ وہ بتائیں جگہ. آپ بتائیں. بہتری پہ نہیں بتائیں گے آپ ابھی. سیلف پہ پہنچے گا, پہنچ گیا, آ گیا پیوریفیکیشن پہ, سٹارٹ کر دی پیوریفیکیشن, آ گیا نا جنگ میں. آدمی جب پوری توجہ سے, جب عزم کے ساتھ بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لینا تو پھر بروئے کار آتا ہے. ایسے کہتے ہیں نا
ਚੜ ਗਈ ਸਿਰ ਨੂੰ,